بھائی نے اپنی بیوہ بہن کو جائیداد میں حصہ مانگنے پر بے عزت کیا اور رمضان کی سحری کے وقت بچوں سمیت سڑک پر نکال دیا۔ اگلی صبح جب وہ وکیل کے پاس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے اور ظالم جاگیردار کی گاڑیاں سڑک پر کھڑی ہیں اور وہ جاگیردار اس کی بہن کے بچوں کو کندھے پر بٹھائے رو رہا ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا کہ یہ بدماش میری بہن کو کیوں تنگ کر رہا ہے، لیکن جب اس نے جاگیردار کی زبانی بیوہ بہن کے متعلق ایک ایسا انکشاف سنا کہ اس کی روح رمضان المبارک کی وہ مقدس اور انتہائی بابرکت ساتھ جب آسمان کے تمام دریچے رحمت الہی کے استقبال کے لیے وا کر دیے جاتے ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق حقیقی کی تسبیح و حمد میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ پوری فضا ایک روحانی سکون اور طمانینت کے لبادے میں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مساجد کے بلند میناروں سے ابھرنے والے درود و سلام کے روح پرور زمزے اور سحری کے وقت وہ مخصوص خاموشی انسانی روح کو ایک عجیب سی تازگی اور بالیدگی فراہم کر رہی تھی، مگر اس پرشکوہ اور بلند و بالا حویلی کے در و دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس نورانی فضا اور مقدس مہینوں کے تقاضوں سے بالکل متصادم اور انتہائی روح پرساں تھا۔ جائیداد کی بیجا ہوس اور زر پرستی کی ہولناک آگ نے ایک سگے بھائی کے دل سے خون کے تمام رشتوں کا تقدس، مروت اور حیا کا جنازہ نکال دیا تھا۔ زارا جو اپنے شوہر کی ناگہانی وفات کے بعد اس ظالم دنیا میں بالکل بے یار و مددگار اور لاچار ہو چکی تھی، آج اپنے معصوم اور یتیم بچوں کے تاریک ہوتے ہوئے مستقبل کو بچانے کے لیے آخری امید لیے اپنے بھائی کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی نحیف آواز اور آنکھوں میں التجا کے آنسو سجا کر اپنے بھائی سے وراثت میں اپنا وہ شرعی اور قانونی حصہ مانگا تھا جو قدرت نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، تاکہ وہ اپنے ان یتیم بچوں کے سر چھپانے کا کوئی چھوٹا سا ٹھکانہ تلاش کر سکے اور انہیں اس بے رحم معاشرے کی تلخ ٹھوکروں سے بچا سکے۔ لیکن جائیداد کے نشے اور دولت کے زام میں بدمست اس کے سنگدل بھائی اسلم نے اپنی سگی بہن ممتاز، اس کی تڑپ اور اس کی مجبوری کا ذرا برابر بھی لحاظ نہ کیا، بلکہ اس کا چہرہ غصے اور حقارت کی شدت سے تپنے لگا اور اس کی گردن کی رگیں تن کر ابھر آئیں۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس بیوہ بہن کو ایک ایسی نفرت آمیز نظر سے دیکھا جیسے وہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہو، اور پھر اس کے حلق سے وہ زہریلے کلمات نکلنے شروع ہوئے جنہوں نے سحری کے اس پر نور اور معطر فضا کو پل بھر میں مقدم کر دیا۔ اس نے انتہائی بلند اور کراہت آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا کہ اے بد نصیب اور احسان فراموش عورت، تو کس جرت اور کس منہ سے اس جائیداد میں حصے کی بات کر رہی ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ حویلی، یہ زمینیں میری برسوں کی انتھک محنت، شب و روز کی نگہبانی اور خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہیں، اور تو محض ایک عورت ہو کر اس میں برابری کا حصہ بٹورنے کا خواب دیکھ رہی ہے؟ تیرے اس نکمے شوہر نے تیرے لیے اور ان بچوں کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے سوائے ان یتیموں کی فوج، اور اب تو میرے ٹکڑوں پر پلنے کی بجائے مجھے سے قانونی جنگ لڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ یاد رکھ کہ یہ دولت میری انا ہے اور اسے کسی بھی صورت میں ایک ایسی عورت کے حوالے نہیں کروں گا جو اپنی زندگی سنبھالنے میں ناکام نہیں۔ زارا نے جب اپنے سگے بھائی کے یہ ظالمانہ اور دل کو چھلنی کر دینے والے الفاظ سنے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، اور اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی عاجزی اور لجاجت سے التجا کی کہ اے میرے سگے بھائی،
خدا کے لیے اس مبارک مہینے کا پاس کر اور ان معصوم یتیم بچوں کے حال پر رحم کر جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ یہ جائیداد میرا ذاتی مطالبہ نہیں، بلکہ یہ ان بچوں کا وہ حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہایت وضاحت کے ساتھ مقرر کیا ہے، اور جس سے انکار کرنا شرعی ظلم ہے، مگر اسلم کے دل پر جمی لالچ کی سیاہ کائی اور سنگ دل کی طویل تہوں نے اسے کسی بھی قسم کی مروت، صلح رحمی یا خوف خدا کی اجازت نہ دی، بلکہ اس نے اپنی بہن کے اس پاکیزہ اور جائز مطالبے کو اپنی جھوٹی شان اور اپنی مطلق العان بادشاہت پر ایک کاری ضرب تصور کیا، اور اس کا لہجہ مزید وحشیانہ اور زہریلا ہوتا چلا گیا۔ اس نے غصے کی لہر میں آ کر اپنے ہاتھ کو پوری قوت سے ہوا میں لہرایا اور اپنی سگی بیوہ بہن کو ایک ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ توازن اور ٹھوس فرش پر اوندھے منہ جا گری۔ اس کے وہ معصوم بچے جو سحری کی ادھوری نیند سے بیدار ہو کر اپنی ماں کے آنچل میں دبکے ہوئے تھے، اس اچانک افتاد اور دہشت سے بلک بلک کر چیخنے لگے۔ اسلم نے ذرا برابر بھی پچھتاوا یا ترس محسوس نہ کیا، بلکہ اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زارا کے بکھرے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اسے زبردستی کھڑا کیا اور انتہائی بے دردی سے اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اس بھاری اور قدیم نقش و نگار والے آہنی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر وہ اپنی بہن اور ان کے معصوم پھول جیسے بچوں کو انتہائی غلیظ اور غمناک گالیاں دے رہا تھا، اور انہیں اپنے خاندان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ، منحوس اور ناقابل برداشت بوجھ قرار دے رہا تھا۔ زارا کی دلدوز چیخیں اور بچوں کا دردناک رونا حویلی کی اونچی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا، جیسے وہ پتھر بھی اس ظلم پر احتجاج کر رہے ہوں، مگر اسلم نامی اس پتھر دل انسان پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے حویلی کا وہ بھاری بھرکم اور مضبوط دروازہ پوری قوت سے کھولا، ان چاروں نفوس کو سڑک کے اس پار دھکیل دیا جہاں دور دور تک صرف اندھیرا، تنہائی اور ایک محیط سا سناٹا طاری تھا۔ اس نے انتہائی کرخت، کڑوے اور حقارت آمیز لہجے میں چیخ کر کہا کہ آج کے بعد اس پاکیزہ دہلیز پر دوبارہ قدم رکھنے کی جرات مت کرنا، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ کر اس سڑک پر بکھیر دوں گا۔ جاؤ، جہاں جی چاہے ٹھوکریں کھاؤ، کیونکہ میرے اس عالی شان گھر میں تمہارے جیسے مفلسوں، بھکاریوں اور یتیموں کے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اور یہ کہہ کر اس نے وہ بھاری دروازہ اتنی شدت سے بند کیا کہ اس کی آواز پوری بستی میں گونج گئی، اور لکڑی کے ان مضبوط کواڑوں کے پیچھے اس نے بڑے اطمینان اور سکون سے لوہے کی وزنی کنڈی چڑھا دی، جیسے اس نے اپنے وجود سے کسی بہت بڑی غلاظت یا بوجھ کو ہمیشہ کے لیے جھٹک دیا ہو۔ زارا جو اب سڑک کے کنارے کی مٹی اور دھول میں بیٹھی تھی، اپنے سینے میں اٹھنے والے اس شدید اور جان لیوا درد کو محسوس کر رہی تھی، جو کسی تیز دھار خنجر کے وار سے بھی زیادہ گہرا اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے ان معصوم بچوں کو جو سردی کے خوف اور بھوک سے کانپ رہے تھے اپنے پرانے دوپٹے کے پھٹے ہوئے پلو میں سمیٹ دیا، اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے رب سے اس بے بسی اور ظلم کا شکوہ کرنے لگی۔ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں وہ تمام حسین یادیں اور وہ تمام مقدس وعدے کسی فلمی منظر کی طرح گھومنے لگے جو ان کے مرحوم والدین نے مرتے وقت ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے تھے، مگر جائیداد کی اس اندھی ہوس نے ایک پل میں ان تمام مقدس عہد و پیمان کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ سڑک کی ویرانی رات کی آخری پہر کی خنکی اور آسمان سے گرنے والے شبنم کے قطرے زارا کے گرم آنسوؤں کے ساتھ مل کر ایک ہولناک اور قیامت خیز منظر پیش کر رہے تھے۔
وہ سڑک جو دن کے وقت گہما گہمی اور زندگی کا مرکز ہوتی ہے، اس وقت ایک خاموش قبرستان کی مانند ساکت تھی، جہاں صرف ایک مظلوم اور لٹی ہوئی بیوہ کی دبی دبی سسکیاں اور اس کے بچوں کی معصوم ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ زارا نے جب اپنے بچوں کے مرجھائے ہوئے اور آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ جس سگے بھائی کو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت اور اپنا مضبوط سہارا اور فخر سمجھتی تھی، اس نے آج اسے سر عام رسوا کر کے اور اس کی چادر کی حرمت کو پامال کر کے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں زندگی اور موت کے درمیان اب صرف ایک باریک سی لکیر رہ گئی تھی۔ وہ بھائی جو سحری کے وقت اللہ کی تسبیح پڑھنے اور سجدے کرنے کا ڈھونگ رچا رہا تھا، اس نے عین اسی قبولیت کی گھڑی میں اپنی بہن کی آبرو کو خاک میں ملا دیا تھا اور اپنے یتیم بھانجوں کے منہ سے نوالہ چھین کر انہیں در بدر ہونے کے لیے ایک سڑک پر پھینک دیا تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ زارا کے صبر اور اس کے ایمان کا کٹھن امتحان لے رہا تھا، اور وہ ٹھٹرتی ہوئی تاریک رات اسے اپنی سیاہ آغوش میں لیے اس کے سگے بھائی کی اس عظیم اور ناقابل معافی بے حسی کا ماتم کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب افق سے سورج کی پہلی زرد اور مدھم کرنیں نمودار ہوئیں، اس قدیم و عریض حویلی کے بلند و بالا در و دیوار کو اپنی روشنی سے منور کرنے لگی تو اسلم کی آنکھوں میں ندامت یا پشیمانی کا کوئی ادنا سا شائبانہ تک موجود نہ تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ اور مہیب تکبر سجا ہوا تھا جو کسی ظالم شکاری کے چہرے پر اپنے شکار کو جال میں پھنسانے کے بعد ابھرتا ہے۔ اس نے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے عالی شان دسترخوان پر بیٹھ کر شاہانہ ناشتہ کیا اور اپنے ملازمین کو روبدار آواز میں حکم دے کر اپنی چمچماتی گاڑی تیار کروائی۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف جائیداد کی وہ دستاویزات گردش کر رہی تھی جن کے ذریعے اسے آج شہر کے سب سے بڑے قانونی ماہر کے پاس جا کر اپنی بیوہ بہن کے واپسی کے تمام راستے اور اس کے شرعی حقوق کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے چمڑے کی نشست پر بیٹھتے ہی اپنے قیمتی بریف کیس کو تھپ تھپایا جس میں ان تمام زمینات اور مکانات کے کاغذات موجود تھے جن کے لیے اس نے سحری کے وقت اپنے ضمیر کا سودا کیا اور اپنی سگی بہن کو بچوں سمیت سڑک کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے مرکزی آہنی دروازے سے باہر نکلی، اسلم نے ایک بار پھر اس مقام کی طرف دیکھا جہاں چند گھنٹے قبل اس نے زارا کو دھکے دیے تھے، اور اب وہاں صرف دھول اڑ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے شہر کی مرکزی شاہراہ کی طرف گامزن ہوا اور راستے میں آنے والے ہر منظر کو حقارت کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کائنات کا نظام اب صرف اور صرف اس کی مرضی اور اس کی دولت کے تابع ہے۔ سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور رمضان کی وجہ سے فضا میں ایک خاص قسم کا تقدس موجود تھا، مگر اسلم کا سیاہ دل ان تمام روحانی احساسات سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی گاڑی شہر کی سب سے چوڑی اور پرہجوم گزرگاہ کے ایک موڑ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ٹریفک کی روانی مکمل طور پر تھم چکی ہے اور ایک مہیب قسم کا سناٹا طاری ہے۔ سڑک کے بالکل درمیانی حصے میں کالے رنگ کی انتہائی مہنگی اور گولیوں سے محفوظ درجنوں گاڑیاں ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکی ہوئی تھی، جن کے چاروں طرف جدید ترین خودکار اسلحہ سے لیس درجنوں محافظ ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے تھے، جن کے چہروں پر موجود پیشہ ورانہ سختی
اور آنکھوں میں موجود چوکسی اس بات کا واضح اعلان کر رہی تھی کہ یہاں شہر کی کوئی انتہائی بااثر اور طاقتور ہستی موجود ہے۔ اسلم نے تجسس کے مارے اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کی، اور جب اس نے ان گاڑیوں پر لگے مخصوص نشانات دیکھے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس علاقے کے سب سے زیادہ خوفناک، انتہائی طاقتور اور اپنی بے رحمی اور سنگ دلی کے لیے مشہور جاگیردار ملک ہیبت خان کا شاہانہ دستہ تھا۔ وہی ملک ہیبت خان جس کے نام سے بڑے بڑے حکام کے ایمان لرزتے تھے، اور جس کے ایک اشارے پر بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی تھیں۔ اسلم کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا کہ آخر اس قدر طاقتور اور جابر شخص اس طرح شرعام شاہراہ پر کیوں رکا ہوا ہے۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا جب ذرا قریب پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہی ملک ہیبت خان جس کے سامنے شہر کے بڑے بڑے معززین بھی نظریں اٹھانے کی جرت نہیں کرتے، وہ آج اپنی تمام تر جاؤ وحشت اور رعب و دبدبے کو مٹی میں ملا کر سڑک کے کنارے اس کچی اور گرد آلود زمین پر نہایت عاجزی کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک اور ناقابل یقین بات یہ تھی کہ اس بااثر جاگیردار کی گود میں وہی یتیم بچے تھے جنہیں اسلم نے چند گھنٹے قبل سحری کے وقت انتہائی بے دردی سے گھر سے نکالا تھا۔ وہ بچے جو بھوک، پیاس اور خوف سے نڈھال تھے، اب اس بااثر شخص کے حصار میں ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہے تھے۔ ملک ہیبت خان جیسا سنگ دل اور سخت گیر انسان آج ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کی گھنی داڑھی کو بھگوتے ہوئے اس کچی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر موجود وہ روایتی فرعونیت اور جاہ و جلال آج ایک گہری رکت اور شدید ترین دکھ میں تبدیل ہو چکا تھا، جیسے اس کے سینے میں کوئی بہت بڑا طوفان امڈ آیا ہو۔ اس کے ارد گرد کھڑے وہ تمام مسلح محافظ جو ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے قہر کی علامت سمجھے جاتے تھے، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، آج وہ بھی اپنے مالک کی اس دقت آمیز حالت کو دیکھ کر اور ان یتیم بچوں کی بے بسی کا مشاہدہ کر کے اپنے تمام تر ہتھیاروں اور طاقت کو بھول چکے تھے۔ ان کے چہرے پر موجود وہ مخصوص جنگجویانہ سختی اب ایک گہرے ملال اور ہمدردی میں بدل چکی تھی۔ وہ تمام سپاہی جو کسی بھی لمحے موت کا کھیل کھیلنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج انتہائی ادب، مکمل خاموشی اور ایک عجیب سی رکت کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ اسلم کے سینے میں اس وقت جاہلیت اور نام نہاد خاندانی غیرت کا ایک ایسا زہریلا اور غضبناک طوفان پیدا ہوا جس نے اس کے حواس کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ شہر کا یہ بدنام زمانہ اور سنگ دل جاگیردار اس کی بے سہارا بہن اور یتیم بچوں کو سرعام سڑک کے بیچوں بیچ بٹھا کر دراصل اسلم کی اپنی ساکھ اور خاندانی وقار کا تماشا بنا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ گمان پختہ ہو گیا کہ شاید طاقتور شخص اس کی بہن کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مزید رسوا کرنا چاہتا ہے، یا پھر یہ کوئی ایسی گھناؤنی سازش ہے جس کا مقصد اسلم کو معاشرے کی نظروں میں ایک ظالم بھائی ثابت کرنا ہے۔ حالانکہ وہ خود چند گھنٹے قبل اپنی سگی بہن کی تذلیل کر کے اسے دربدر کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کا تکبر اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ اس کی بہن پر صرف اس کا اپنا حق ہے، چاہے وہ اسے مارے یا گھر سے نکال دے، لیکن کسی دوسرے غیر مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی بہن کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ غصے اور اشتعال کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں
کسی بجلی کی مانند دوڑ گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ اتنی سختی سے بند کیا، اس کی آواز دور تک سنی گئی۔ پھر وہ اپنے مخصوص متکبرانہ انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس ہجوم کی طرف بڑھا جہاں ملک ہیبت خان جیسا جابر انسان خاک نشین تھا۔ اسلم کا ہر قدم زمین پر اس زور سے پڑ رہا تھا جیسے وہ اپنی طاقت کا اعلان کر رہا ہو، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص ایک ایسا عفریت ہے جس کے ایک اشارے پر اس جیسے سینکڑوں لوگ موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں۔ مگر اس وقت اسلم کے سر پر سوار جائیداد کی ہوس اور جھوٹی غیرت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ مسلح محافظوں کے حصار کو چیرتا ہوا اور ان کی غضبناک نظروں کی پرواہ کیے بغیر بالکل ملک ہیبت خان کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا سخت اور گرجدار بنا کر اس بااثر جاگیردار کو للکارنا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی تلخ اور ہتک آمیز لہجے میں چیخ کر کہا، اے ہیبت خان، اس قدر بڑی بڑی گاڑیوں اور مسلح محافظوں کے ہوتے ہوئے ایک غریب اور بے بس بیوہ عورت کے بچوں کے ساتھ سڑک پر یہ ڈرامہ رچاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی کیا؟ تمہارا روب و دبدبہ اب اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ تم یتیموں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سڑکوں پر ناٹک کر کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسلم کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ فضا میں لہرا کر اس جابر شخص کی توہین کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا، یہ میری بہن ہے اور یہ میرے بھانجے ہیں۔ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارا اپنا خاندانی مسئلہ ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہماری نجی زندگی میں مداخلت کرو یا میری بہن کی بے بسی کو سرعام تماشا بنا کر ہماری پگڑی خاک میں ملاؤ۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی غیرت یا مروت باقی ہے تو اپنی ان کالی گاڑیوں کو یہاں سے لے جاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ وہاں موجود تمام لوگ اور خاص طور پر ملک ہیبت خان کے وہ خونخوار محافظ اسلم کی اس ناقابل یقین جرت اور بد کلامی پر دنگ رہ گئے اور ان کے ہاتھوں نے اپنے خودکار ہتھیاروں کی گرفت مضبوط کر دی جیسے وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر اس گستاخ کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ ہر طرف ایک مہیب تناؤ چھا گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب سڑک پر خون کی ہولی کھیلی جائے گی، مگر اسلم اپنی ہی دھن میں مگن تھا اور وہ مسلسل زارا کی طرف اشارہ کر کے اسے بھی برا بھلا کہہ رہا تھا کہ تو نے اس غیر مرد کو یہاں کیوں روکا اور کیوں اپنی اور ہماری غربت کا ڈھنڈورا پیٹا۔ زارا جو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی اپنے بھائی کی اس نئی اطاعت پر مزید سہم گئی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ لیکن ملک ہیبت خان جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اس نے اسلم کے ان تمام زہریلے جملوں اور گالیوں کا جواب دینے کے لیے کوئی غصہ ظاہر نہ کیا اور نہ ہی اپنے محافظوں کو اس گستاخ کو سزا دینے کا حکم دیا، بلکہ اس نے انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنے کندھے پر بیٹھے ہوئے یتیم بچے کو زمین پر اتارا اور اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑ کر نہایت باوقار طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ اسلم کی توقع تھی کہ جاگیردار اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے گا یا اسے زمین پر پٹخ دے گا، مگر جب اسلم کی نظریں ملک ہیبت خان کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کے اندر کا سارا اشتعال ایک لمحے میں برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ اس جابر اور سنگ دل مشہور شخص کی آنکھوں میں غصے کی کوئی رمق تک موجود نہ تھی، بلکہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے اب بھی آنسو کی لکیریں بہہ رہی تھیں اور ان کے پیچھے ایک گہرا درد، ایک ایسی کربناک ندامت اور ایک ایسی لازوال عقیدت جھلک رہی تھی جس نے اسلم کے تکبر کے قلعے کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دی۔ ملک ہیبت خان نے
اسلم کی طرف ایک ایسا قدم بڑھایا جو دشمنی کا نہیں بلکہ انتہائی دکھ اور صدمے کا آغاز تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی اور اسلم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسی گہری سانس لی جس میں برسوں کی پشیمانی سمٹ آئی تھی۔ اس لمحے سڑک پر موجود تمام شور و غل، محافظوں کی سرگوشیاں اچانک ختم ہو گئیں اور فضا میں صرف اس بااثر شخص کی وہ خاموش مگر طاقتور نظریں باقی رہ گئیں، جن میں اس بیوہ بہن کے لیے ایک ایسا انوکھا اور غیر معمولی دباؤ تھا جس کی وجہ سے اسلم کا سارا وجود لرزنے لگا۔ وہ جاگیردار جو کل تک زمین کے ایک ایک انچ کے لیے انسانی جانیں لینے سے دریغ نہیں کرتا تھا، آج وہ ایک ایسی ہستی کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا جس نے اپنی قربانی سے اس کی کائنات بدل دی تھی۔ اسلم کے لیے یہ سب کچھ اس کی فہم سے بالا تر تھا کہ آخر اس کی بہن میں ایسی کیا بات ہے جس نے اس سنگ دل انسان کو موم بنا دیا ہے۔ اور اسلم کے ان تمام گستاخانہ سوالات کے جواب میں جہانگیردار نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اسلم نے جب دوبارہ غور سے ملک ہیبت خان کے چہرے کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص اسے نہیں بلکہ اس کی پشت پر کھڑی زارا کو کسی دیوی یا کسی انتہائی مقدس ہستی کی طرح دیکھ رہا تھا، اور اس کی ان نم دیدہ آنکھوں کے عین مرکز میں ایک ایسا بے پناہ اور لرزہ خیز دکھ اور احترام چھپا ہوا تھا جس نے وہاں موجود ہر ذی روح کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ ملک ہیبت خان نے اپنی لرزتی ہوئی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ اسلم کے تمام گستاخانہ کلمات اور جاہلانہ رویے کا جواب دینا شروع کیا، تو ایک بار پھر فضا میں وہی محب اور لرزہ خیز سناٹا طاری ہو گیا جس میں صرف حقائق کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کربناک اور دکھی لہجے میں کہا کہ اے نادان اور جاہل شخص، تو جس پاک ہستی کو سڑک پر دھکے دے کر نکال چکا ہے اور جسے تو ایک بوجھ اور بے بس بیوہ سمجھ کر اپنی جھوٹی غیرت کا نشانہ بنا رہا ہے، وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ میری عزت اور میری پگڑی کی وہ حقیقی محافظ ہے جس کا قرض میں اور میری آنے والی نسلیں کبھی نہیں اتار سکتی۔ ملک ہیبت خان کی آواز میں ایک ایسا جلال اور ایسی سچائی تھی جس نے اسلم کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ جاگیردار نے دھاڑے مار کر روتے ہوئے انکشاف کیا کہ آج سے چند ماہ قبل جب میرے بدترین اور خونخوار دشمنوں نے میری اکلوتی بیٹی کو اغوا کرنے کے لیے اس کا پیچھا کیا تھا اور اس شہر کی گلیوں میں درندوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ معصوم بچی اپنی جان اور آبرو بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگتے ہوئے تمہاری اسی بہن کے اس چھوٹے سے اور کچے مکان کے سامنے پہنچی تھی جہاں اس وقت زارا اکیلی موجود تھی۔ تمہاری اس بہن نے میری بیٹی کی شناخت پوچھے بغیر اس کی دشمنی کے خوف سے لاپرواہ ہو کر اسے اپنی چادر کے سائے میں پناہ دی تھی۔ جب میرے مسلح دشمنوں نے وحشیوں کی طرح اس کے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اسے دھمکایا کہ وہ اس لڑکی کو ان کے حوالے کر دے، تو اس عظیم اور نڈر عورت نے اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی مامتا کو ڈھال بنا کر ان درندوں کا راستہ روکا۔ اس نے ان مسلح بدماشوں کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک اس کے جسم میں سانس باقی ہے وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پناہ لینے والی کسی بھی بیٹی کی آبرو کو خاک میں نہیں ملنے دے گی۔ وہ اکیلی بیوہ ان درجنوں صفاک گنڈوں کے سامنے اپنی چادر کا واسطہ دے کر کھڑی رہی، یہاں تک کہ وہ بدماش اس کی اس غیر معمولی شجاعت اور ایمانی طاقت کے سامنے بے بس ہو کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس نے میری بیٹی کو اس وقت تک اپنے سینے سے لگا کر رکھا جب تک میں خود وہاں نہیں پہنچ گیا،
اور جب میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا اور اسے دولت کی پیشکش کی تو اس نے انتہائی خاموشی کے ساتھ صرف اتنا کہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کسی صلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں تو پچھلے کئی مہینوں سے شہر کے کونے کونے میں اپنی اس محسنہ بہن کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ میں اس کے قدموں میں اپنی ساری جاگیر، اپنی تمام دولت، اپنا سر رکھ سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ فرشتہ صرف عورت کسی جاہل اور سنگدل بھائی کی بیکار بے حسی کا شکار ہو کر سڑکوں پر رل رہی ہوگی۔ میری روح اس وقت شرمندگی سے فنا ہو رہی ہے کہ جس ہستی نے میری پگڑی بچائی تھی اسے اس کے اپنے ہی خون نے سحری کے وقت بے آبرو کر کے گھر سے نکال دیا۔ اے بدبخت شخص، تجھے ذرا بھی خوف خدا نہ آیا کہ جس کی وجہ سے آج میں فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں، تو نے اسی کے سر سے چھت چھین لی اور اسے یتیموں سمیت خاک نشین کر دیا۔ میں تو یہاں پر اپنی اس عظیم محسنہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے آیا ہوں اور اسے یہ بتانے آیا ہوں کہ آج سے میری یہ تمام بلٹ پروف گاڑیاں، یہ مسلح محافظ اور میری آدھی سے زیادہ جاگیر اس بیوہ بہن اور اس کے ان یتیم بچوں کی ملکیت ہے جس نے میری نسل کی لاج رکھی تھی۔ تو نے جس جائیداد کی خاطر اپنا ایمان بیچا وہ اس عورت کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور تو نے کس قدر وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پاک باز عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اسلم کے حواس پر اب مکمل طور پر مفلوج کر دینے والی ایک ایسی محب اور وحشت ناک خاموشی طاری ہو چکی تھی جس میں اسے اپنی ہی روح کے ریزہ ریزہ ہونے کی لرزہ خیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اس کا وہ تمام تر تکبر، جاہ و جلال اور جائیداد کی وہ ہوس جس کے لیے اس نے چند گھنٹے قبل اپنی سگی بہن کی چادر کو تار تار کیا تھا، اب اسے کسی بدبودار غلاظت کے ڈھیر کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب وہ سحری کی پرنور سماعتوں میں اپنی بہن کو بالوں سے گھسیٹ کر سڑک پر پھینک رہا تھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جس ہستی کی تذلیل کر رہا ہے وہ شہر کے اس سب سے بڑے جابر اور قاہر انسان کی زندگی کی محسنہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے جید لوگ بھی سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ملک ہیبت خان کی وہ گرجدار آواز جس میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل بیان عقیدت اور شدید ترین رنج سمٹ آیا تھا، اسلم کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سڑک کی یہ تپتی ہوئی دھول اب اسے زندہ نگلنے کے لیے بے چین ہو رہی ہو۔ وہاں پر موجود مسلح محافظوں کے وہ تمام چہرے جو پہلے صرف پیشہ ورانہ سختی کا مظہر تھے اب اسلم کے لیے موت کا پیغام بن چکے تھے، کیونکہ ان کے مالک کی ایک ایک سسکی اور اس کے ایک ایک آنسو اسلم کے لیے وہ عبرت کا نشان بن رہے تھے جس کی کوئی تلافی ممکن نہ تھی۔ ملک ہیبت خان نے جس کا جاہ و جلال ہمیشہ بستیوں کو لرزا دیا کرتا تھا، آج اس نے ایک انتہائی لرزہ خیز اور تاریخی فیصلہ کرنے کے لیے اپنے تمام مشیروں اور قانونی کارندوں کو کسی سڑک پر طلب کر لیا جو ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ اس نے انتہائی تحکمانہ اور غضبناک لہجے میں اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اسلم کی اس حویلی کا رخ کریں جس کی دہلیز سے ایک پاک باز بیوہ عورت کو بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا۔ اس نے دہاڑتے ہوئے کہا کہ جس گھر میں میری بیٹی کی عزت کی محافظ پر ہاتھ اٹھایا گیا ہو اور جہاں یتیموں کا حق مارا گیا ہو، اس گھر کی ہر اینٹ اب میری دشمن ہے۔
اور میں اس جائیداد کو اس کے جڑوں سمیت اسلم کے قبضے سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اس بیوہ بہن اور ان یتیم بچوں کے نام وقف کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اسلم کے قدموں سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور اس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر ملک ہیبت خان کے سامنے گرنے کی کوشش کی اور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہی، مگر جاگیردار نے حقارت سے اسے اپنے بوٹ کی نوک سے پیچھے دھکیل دیا اور اس کی طرف دیکھنا تک بھی گوارا نہ کیا۔ اسلم کو اب احساس ہو رہا تھا کہ قدرت کا انصاف کتنا بے رحم اور کتنا فوری ہوتا ہے کہ جس جائیداد کے لیے اس نے سحری کے وقت اللہ کے احکامات کی توہین کی تھی، وہی جائیداد اب اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی، اور وہ معاشرے میں اس قدر رسوا ہو چکا تھا کہ اب اسے چھپنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ زارا جو اب تک خاموشی سے سڑک کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری ہمدردی اور دکھ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسلم نے دولت کے نشے میں اپنا ایمان تو پہلے ہی بیچ دیا تھا اور اب وہ اپنی دنیا بھی برباد کر چکا تھا۔ ملک ہیبت خان نے اپنے کاتبوں کو وہی سڑک پر بساط بچھانے کا حکم دیا اور اسلم کی تمام جائیداد کے وہ کاغذات جو وکیل کے پاس لے جا رہا تھا انہیں چھین کر ان پر ایک ایسی گہری قانونی ضرب لگائی کہ اسلم کا قانونی وجود اس جائیداد سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ سڑک پر موجود سینکڑوں تماشائی جو اسلم کے ظلم سے بخوبی واقف تھے اب اسے ملامتی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی سرگوشیاں اسلم کے کانوں میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں کہ دیکھو سگی بہن کو نکالنے والے کا کیا حشر ہوا ہے۔ فضا میں اب رمضان کی اس مقدس دوپہر کی تمازت بڑھ رہی تھی، مگر اسلم کو اپنا وجود برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال اٹھ رہا تھا کہ اب وہ کس منہ سے واپس بستی میں جائے گا اور کس طرح لوگوں کا سامنا کرے گا، جبکہ ملک ہیبت خان نے زارا کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر شفقت کے بوسے دے رہا تھا، جیسے وہ ان کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ آج کے بعد ان یتیموں کا کفیل میں ہوں، اور ان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ ملک ہیبت خان کی دشمنی مول لے گی۔ اسلم کی روح تک کانپ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے محافظ اور وہ لوگ جو اس کے اشارے پر ناچتے تھے اب ملک ہیبت خان کے قدموں میں جھک رہے تھے اور اسے ایک غدار اور ظالم قرار دے رہے تھے۔ ماحول میں اب ایک انتہائی سنگین اور اعصاب شکن تناؤ موجود تھا، کیونکہ ابھی اس کہانی کا حتمی موڑ تھا اور ملک ہیبت خان کی آنکھوں میں ابھرنے والا پرسرار جلال اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اسلم کے لیے سزا کے ابھی مزید کٹھن مراحل باقی ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اسلم کو پکڑ کر اس حویلی کے دروازے پر لے جایا جائے جہاں اس نے زارا کی تذلیل کی تھی، تاکہ اسے اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی قید کا مزہ چکھایا جا سکے۔ اسلم کو جب محافظوں نے وحشیانہ طریقے سے گھسیٹنا شروع کیا تو اس کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں، مگر کسی ایک شخص کے دل میں بھی اس کے لیے رحم کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ ہر طرف سے ملامت کے پتھر برس رہے تھے۔ زارا نے اپنے بچوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیا تاکہ وہ اپنے ماموں کی یہ عبرتناک حالت نہ دیکھ سکیں، مگر اسلم کے لیے یہ صرف جسمانی اذیت نہیں تھی بلکہ اس کی روح کا وہ قتل تھا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا تھا۔ ملک ہیبت خان کا قافلہ اب دھیرے دھیرے اس حویلی کی طرف بڑھنا شروع ہوا جہاں ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا باقی تھا، اور سڑک پر پھیلی ہوئی
وہ گرد و غبار اسلم کے گناہوں کی سیاہی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اسلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے ایک ایسی تاریک کھائی کی طرف لے جا رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قدرت نے اسے رمضان کے اس مقدس مہینے میں دنیا کے سامنے وہ سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا جس کی گونج صدیوں تک سنائی دے گی۔ ملک ہیبت خان کی وہ روتی ہوئی آنکھیں اب غیظ و غضب کے انگارے بن چکی تھی اور مسلسل اس بیوہ بہن کی عظمت کے قصے سنا رہا تھا جس نے اس کی بیٹی کی آبرو بچائی تھی، اور اسلم کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس نے کائنات کی سب سے قیمتی متاع کو ٹھکرایا ہے۔ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اسلم اب ایک زندہ لاش کی مانند تھا جس کا تکبر خاک میں مل چکا تھا اور جس کی دولت اب اس کے لیے وبال جان بن چکی تھی۔ حویلی کا وہی بھاری دروازہ اب اس کے سامنے ایک محیط اثرگہے کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا جہاں اسے اپنے ہی ظلم کا حساب دینا تھا، اور فضا میں چھائی ہوئی وہ محیط خاموشی کسی آنے والے بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی جس نے ابھی اسلم کے وجود کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اور زارا کی وہ خاموش فریاد جو سحری کے وقت عرش الہی تک پہنچی تھی اب فرش پر ایک ایسے انقلاب کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی جس کا تصور بھی اسلم کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اور ابھی تو انتقام اور عدل کی اس داستان کے کئی لرزہ خیز ابواب کھلنا باقی تھے۔ ملک ہیبت خان کا وہ پر ہیبت قافلہ اس عظیم و عالی شان حویلی کے سامنے پہنچا جس کی سنگ دل دہلیز سے چند گھنٹے قبل ایک بے گناہ بیوہ کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا، تو وہاں موجود فضا میں ایک عجیب سی عبرتناک خاموشی طاری تھی۔ اسلم جو اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اپنے ہی گھر کے اس بھاری اور نقش و نگار والے دروازے کے سامنے ایک ذلیل مجرم کی طرح کھڑا تھا جسے کھولنے کی سکت اب اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ملک ہیبت خان نے ایک ایسی گرجدار اور تہمکانہ آواز میں حکم دیا جس نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا کہ اس منحوس دروازے کو ابھی اور اسی وقت اسی طرح کھولا جائے جس طرح اسے سحری کے وقت ظلم اور بربریت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ جب وہ آہنی کواڑ کھلے، جاگیردار نے تمام قانونی کاغذات اور حویلی کی چابیاں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ زارا کے حوالے کر دیں اور اسلم کی طرف ایک ایسی حقارت آمیز نظر ڈالی جس نے اسے جیتے جی مار دیا ہو۔ ملک ہیبت خان نے پکار کر کہا، جس سڑک کی خاک پر تم نے ان معصوم یتیموں کو تڑپنے کے لیے چھوڑا تھا اب وہی تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، کیونکہ یہ عالیشان گھر اب اس عظیم محسنہ کا ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر میری پگڑی کی لاج رکھی تھی۔ اسلم کو مسلح محافظوں نے اس طرح وحشیانہ انداز میں دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا جیسے اس نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا، اور وہ اسی گرد و غبار میں جا گرا جہاں اس کی بہن بیٹھی تھی۔ زارا نے اپنے بھائی کی اس عبرتناک ذلت پر دکھ محسوس کیا، مگر قدرت کا انصاف اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ یتیموں کا حق مارنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے، ملک ہیبت خان نے کہا۔